مثلا جب پوچھنے والے نے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مردوں میں سے، مردوں کا لفظ نہیں بولا، آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر. تو پھر انہوں نے کہا نہیں یا رسول، نہیں سوری، آپ نے فرمایا عائشہ. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ہماری مراد مردوں میں سے تھا. تو آپ نے پھر بھی یہی فرمایا عائشہ کا باپ. لا حول ولا قوت. کتنی عجیب بات ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ ایک ایسی بات کر رہا ہے جس کے نہ سر ہے نہ پیر ہے. کوئی بھی ایسی روایت کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو نام بدل کر کسی اور کا نام لے لیتی ہے، یہ اس کو فوراً سے قبول کر لیتے ہیں. اور حقیقت میں جب تحقیق ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو سارے فضائل کے جملے اہل بیت کے بارے میں تھے. خدا کی قسم یہ شخص جھوٹا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کبھی بھی حضرت عائشہ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ من احبہا فقط احبانی، کہ جو ان سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، ومن ابغضہا فمن ابغضنی. یہ کہیں نہیں ملتا کہ جو ان کا مبغض ہوگا وہ میرا مبغض ہوگا. نہ ہی ان کے والد ابو بکر کے بارے میں کہیں کہا ہے کہ انا من ہو وہوا منی. کبھی ایسا نہیں کہا کہ وہ مجھ سے ہے یا میں اس سے ہوں. نہ ان سے کبھی یہ کہا کہ تمہاری میری نسبت جو ہے وہ موسیٰ اور ہارون والی ہے. کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا نفس میرا نفس ہے. کبھی یہ نہیں کہا. یہ کس کے بارے میں کہا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا. بخاری اور مسلم میں، سنن ابو داؤد میں، سینکڑوں اہل سنت کتابوں میں اور شیعہ کتب کے تو انبار لگے ہوئے ہیں جس میں اللہ کے رسول کا یہ قول بار بار موجود ہے. فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقط آذانی ومن احبہا فقط احبانی. کس جگہ پر ہے من ابغضہا فقط ابغضنی، کہ جس نے اسے تکلیف پہنچائی، جس نے اسے غضبناک کیا گویا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے اس سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی. اور پھر فرمایا کہ کسی جگہ پر فرمایا کہ یا قرۃ عینی، وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یا بہجۃ قلبی، وہ میرے دل کا سکون اور سرور ہے. حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں تاریخ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول ان کے ہاتھوں کا اور ان کی پیشانی کا بہت بوسہ لیا کرتے تھے. پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ جب بھی میں جنت کی خوشبو سونگنا چاہتا ہوں تو میں سیدہ کے ہاتھوں کا بوسہ لے لیتا ہوں. اور پھر انہی کے بارے میں فرمایا کہ یا ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. تو جب اس طرح کے جملے سیدہ کے بارے میں ملتے ہیں اور ادب و احترام ایسا کہ جب سیدہ چل کے آتی رسول اٹھ کے ان کا استقبال کرتے، ان کا احترام کرتے. تو یہ تاریخ کے جملے تو مخصوص ہے صرف سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ. تو بیچ میں ازواج کو کہاں سے لے کے آ رہے ہیں آپ؟ اور جب مردوں کی بات آتی ہے تو مولا کائنات کے بارے میں فرمایا لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، نفسوں کا نفسی یا علی، انکا منی وانا من کا. اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا نفس میرا نفس ہے، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. اور پھر وہ شورائے آفاق اور بے نظیر اور بے مثال جملہ فرمایا کہ جو کسی اور کے بارے میں نہیں فرمایا، کبھی بھی اس کے قریب کے لفظ بھی نہیں فرمائے. وہ کیا ہوا کہ جب ایک مرتبہ کسی جنگ میں جا رہے تھے، اللہ کے رسول نے مولا کائنات کو مدینے میں چھوڑا تو مولا نے فرمایا یا رسول اللہ میں بھی ساتھ چلنا چاہتا ہوں. تو فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ اے علی آپ کی نسبت مجھ سے وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور پھر فرمایا کہ دنیا کے تمام لوگوں کی نسلیں ان کے اپنے صلب میں ہوتی ہیں، میری نسل اللہ نے علی کے صلب میں رکھی ہے. تو ان سارے فضائل اور اس طرح کے لاکھوں جملے ہیں تاریخ میں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے میں قیامت تک بیٹھا رہوں تو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے وہ جملے ختم نہیں ہوں گے جو مولا کائنات کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کسی اور کے بارے میں کہا کہ وہ زیادہ عزیز ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی، دھوکے میں نہ آئیں، ہمیشہ اصلی چیز حاصل کریں جو اللہ کے رسول نے دی ہے. یہ چائنا میڈ حدیثیں جو ہے نا پلاسٹک کی فضائل والی، یہ دوغلی حدیثیں کو دور کریں. اور حق یہ ہے کہ کائنات میں سب سے محبوب اللہ کے رسول کو سیدہ فاطمہ الزہرا اور مردوں میں مولا کائنات اور ان کے بیٹے حسن و حسین علیہم السلام ہیں.